الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق اللہ العظیم. سامعین، کل آپ کے سامنے آیت نمبر 42 تک سورہ مدثر کی پڑھی گئی تھی، لیکن بات یہاں سے آ کر کے رہ گئی تھی کہ ہر انسان اپنے اعمال میں قیامت کے دن محبوس اور گرفتار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم کو لائے کہ جو لوگ گرفتار نہیں ہوں گے نہ رہیں گے، وہ اصحاب الیمین ہیں. اصحاب الیمین سے مراد آپ کے سامنے آئی تھی کہ یا تو جہنم میں روک لیے جائیں گے، یا یہ کہ حساب و کتاب میں انسان قید و بند میں ہوگا. جب حساب و کتاب سے نجات ہو جائے گی تو پھر لوگ چلے جائیں گے. تو اہل جنت اہل جہنم سے ایک سوال کریں گے، یعنی جب یہ سنیں گے کہ گنہگاروں کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا، تب ان گنہگاروں کی طرف متوجہ ہو کر اہل جنت یہ سوال کریں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل و دانائی دی تھی. آج بھی دنیا میں لوگ ہیں، بڑے بڑے IT انجینئر ہیں، بڑی بڑی جدید ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں. شرک کی گندگی میں مبتلا ہیں اور سائنس کی بڑی بڑی تحقیق کر کے بڑے بڑے اونچے مقامات پر پہنچ رہے ہیں. اور ایک بہت واضح سی چیز ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم کو جس خالق نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے وہاں تو کوئی بنانے ہمیں نہ گیا تھا، تو ہم اس کو کیوں نہیں پہچانے. ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ انسان گلی کے کتوں کو پہچانتا ہے، بلیوں کو پہچانتا ہے، اور نہیں پہچانتا ہے تو اللہ کو نہیں پہچانتا، نہیں پہچانتا ہے تو رسول کو نہیں پہچانتا. قرآن اللہ کی سب سے واضح ترین کتاب ہے جو صداقت اور حقانیت پر مبنی ہے، اور اس کی ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے ایک نور رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک انسان کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے. کوئی پڑھ کے تو دیکھے. لیکن پھر بھی انسان سب کچھ کو دنیا میں پا رہا ہے، پا لیتا ہے، لیکن بے عقل کم انسان نہیں پا رہا ہے تو اللہ کو نہیں پا رہا ہے. تو اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے بھائی تم کو عقل و دانائی تھی، تم بصیرت والے تھے، بڑے بڑے پلین اڑاتے تھے، بڑے بڑے ریموٹ پر اور ریزز پر دنیا کی جنگ لڑاتے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پہچانتے تھے بھائی جی؟ تو تم دوزخ میں کیسے آ پڑے؟ تو اب وہ مجرم لوگ جو جہنم میں پھنس جائیں گے یا جو محبوس ہوں گے، جس کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے کہ پکڑے ہوئے جائیں گے رہیں گے، وہ مجرم 4 بات کہیں گے جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اعتراف ربوبیت نہیں تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ایک مان کر کے اور اس کی عظمت کا اعتراف کر کے اپنی جبین کو مٹی پہ ٹیک دیتے ہیں اور سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اور بے شک ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے اور نہ دنیا میں ممکن ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، لیکن ایک مومن انسان سجدے میں جب یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی تو در حقیقت وہ اپنے رب اعلیٰ کو قلب کی بصیرت کی نگاہ سے دیکھ بھی لیتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے. حدیثی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا؟ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے
دعا مانگا کرو سجدے کے اندر. اس لیے ہمارے احناف کا مسلک ہے کہ نوافل کے اندر کثرت سے سجدے میں دعا مانگنی چاہیے. اور سب سے آسان ترین دعا سجدے میں یہ ہے جس سے ساری انسان کی حاجتیں دنیا اور آخرت کی پوری ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا مانگی، اللہم انی اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک. اے اللہ میں آپ کی رضا کا طالب ہوں اور آپ کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں وسیلے کے طور پر، سہارا کے طور پر آپ کی خوشی کو، آپ کے غضب سے بچنے کا سہارا بنایا ہوا. وبمعافاتک من عقوبتک، اور آپ کے عفو و کرم کو آپ کے عقاب کا سے بچنے کا ذریعہ بناتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، ہم آپ سے بھاگ نہیں سکتے، پناہ کی جگہ آپ ہی ہیں. جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور دھکے دیتی ہے، لیکن ماں کو اور زور سے پکڑ لیتا ہے. وہی تعبیر حضور نے اختیار کی. جی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. یا اللہ آپ نے اپنی تعریف جو خود کی ہے ایسی تعریف میں بھی نہیں کر سکتا، یعنی الحمدللہ رب العالمین. تو انسان عجز کا اعتراف کر لیتا ہے سجدے میں، گویا کہ نماز کامل ترین اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی وحدانیت کو مان لینے کا کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. جی کھڑے ہو گئے تو کہا اللہ اکبر، جی پھر رکوع میں گئے تو کہا اللہ اکبر، کھڑے ہوئے تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی بات جس نے اللہ کی حمد کی، چونکہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھا تھا تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. پھر فوراً حمد بھی کر دی، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. سب سے کم سے درجہ یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور زیادہ کر دی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ تو حدیث میں ہے کہ 30 فرشتے اس کو کلمے کو اللہ کے پاس لے جاتے. تو انسان اس استحضار کے ساتھ پڑھے، اس توجہ کے ساتھ کہ میری ناپاک زبان نے، گناہگار زبان نے اللہ کی حمد کی اور اتنے فرشتے ہماری زبان سے نکلے ہوئے حمد کو اللہ کے پاس لے گئے، تو اس کو نماز میں استحضار بھی آئے گا اور جلدی بندہ نہیں مچائے گا، گر 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 نہیں کرے گا. وہ آرام سے اس کلمات کو ادا کرے گا اور اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہونے کا باطنی اس کو سرور محسوس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور اللہ سن رہے. تو سب سے پہلی علامت جہنمی کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. دوسری بات کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو، محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے. دوسرے یہ کہ کھانا کھلانے میں اللہ کے مخلوق سے محبت اور فقراء مساکین سے بطور خاص ترس آنے کی ایک علامت ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ شکر کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کرو اور جنت میں کودتے پھاندتے چلے جانا. بس 3 کام کرو. اطعم الطعام، لوگوں کو، وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ امیر کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، اس کو نہیں، کوئی قید نہیں، بس لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ورنہ آج کل تو لوگوں کے شہروں میں بہت بخل آ گیا، کھانے کے وقت بھی پوچھتے ہیں چائے پلاؤں، لے ٹرکا دیا. یہ سنت ہے. ہم ایک بزرگ کا واقعہ سنا کہ دونوں مدرسے میں پڑھتے تھے. اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنا کھانا ساتھیوں کے ساتھ کھاتے تھے. اپنی روٹی ساتھی کے سامنے رکھ دی، ساتھی نے اپنی روٹی ان کو دے دی. پوچھا کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو کہا اس لیے تاکہ ہم کو بھی ثواب مل جائے، اطعموا الطعام کا، اس کو بھی ثواب مل جائے. تو نیت، جیسے ایک دسترخوان پر کسی کے گھر کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے پلیٹ میں ایک بوٹی آئی، اسی نیت سے یہ بوٹی ساتھی کو دے دی، یہ بھی ہو گیا اطعموا الطعام. تو حضور نے فرمایا کھانا کھلانا، اور کوئی بھی مسلمان ملے اس کو کہو السلام علیکم، اس کو کہو السلام علیکم، تو سلام کرنا دوسری چیز. اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب سب سو جائیں، بیوی جب سو جائے تو وضو کیجیے یا 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ بھی سو جائیے. بس بہت آسان کام ہے. ایک روایت میں لین الکلام، گفتگو میں نرمی اختیار کرنا. بس ہو گیا بھائی لے.